اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ وہ عورت کون تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فوراً بعد چھوڑ دیا تھا؟ وجہ کیا تھی اور اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں چھوڑا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں اس واقعے کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ صحیح بخاری کی احادیث 5255 5256 اور 5257 میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا۔ جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے۔ جونیاں لائی جا چکی تھی اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا۔ اس کا نام امیمہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک دائیاں بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو سعید اسے 2 راسکیہ کپڑے پہنا کر اس کے گھر پہنچاؤ۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور راسکیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں۔ اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور راسکیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں۔ در حقیقت یہ واقعہ ہے کیا؟ در حقیقت یہ خاتون قبیلہ کندہ کے سردار نعمان بن شراحیل بن اسود بن جون کی صاحبزادی تھی۔ نعمان نے سن 9 ہجری میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو یہ بھی عرض کیا کہ میری بیٹی عرب کی حسین اور ترین عورتوں میں سے ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیا تھا، وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرمائی اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لا کر قبیلہ بنو سعیدہ کے ایک گھر میں اتارا۔ یہ واقعہ فتح الباری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ خلوت پر اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور بعض ایسے باتیں کہیں جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے آپ کی زوجیت منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، موطئ طلاق کا جوڑا عنایت کر کے اسے اس کے قبیلے میں واپس بھجوا دیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے نکاح محض اس کے باپ کی خواہش اور اس کی بیوگی پر اظہار ہمدردی تیار ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے اس خاتون کی بھی یہی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کریں اور اسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت منظور نہ ہوئی تو اسے طلاق دے دی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اسلام میں عورت کو کتنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ پیغمبر سے بھی نکاح سے انکار کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے اور اس خاتون کے ناموں میں مختلف جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔
امام بخاری نے ایک جگہ امیمہ بنت نعمان اور دوسری جگہ امیمہ بنت شراحیل لکھا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک جگہ ابنات الجعون اور دوسری جگہ امرات الجعون امرا بنت الجعون ہے۔ مسند احمد میں ایک جگہ امیمہ اور دوسری جگہ امیتہ آیا ہے۔ محمد بن اسحاق، محمد بن حبیب اور بعض دیگر حضرات نے اسماء بنت نعمان کا ذکر کیا ہے۔ بعض دیگر نام بھی ملتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے ان دونوں میں تکبیب دینے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ شاید ان کا نام اسماء اور لقب امیمہ ہو۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عموماً اصحاب سیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 بتائی گئی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور رفاقت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے اللہ رب العزت کو دین کی تعلیم و تبلیغ کی اہم خدمت لینی تھی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہونے کی وجہ سے افراد امت کے دلوں میں ان کے بارے میں انتہائی عزت و احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ان وجہوں سے ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ ان کے علاوہ کتب سیرت میں بعض ایسی خواتین کے نام ملتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا لیکن کسی وجہ سے نکاح نہ ہو پایا۔ ان سے نکاح تو ہو گیا لیکن خلوت سے قبل ہی بعض اسباب سے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی خواتین کی تعداد 4 یا 5 بتائی ہے۔ ایسی خواتین کا شمار ازواج نبی اور امہات المومنین میں نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر بعض صحابہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔